اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حجر آیت نمبر 61 فلما جاء آل لوط المرسلون، تو جب آئے وہ لوط کے پاس، آئے وہ نے مرسلون ہے آگے، جب آئے لوط والوں کے پاس مرسلون، یہاں آل لوط بول کر لوط ہی مراد ہے۔ کیا مطلب ہے؟ آل لوط مانے لوط کا خاندان، لوط کے خاندان مطلب لوط کے گھرانے کو، تو ڈائریکٹ لوط علیہ السلام کے پاس آنا ان کا مقصد تھا، اسی وجہ سے مفسر جو ہے آل لوط کی جگہ پر لوط ہی نکالتے ہیں۔ کیا بتانا چاہتے ہیں نا، لفظ آل جو ہے یہ زائد ہے، سمجھ میں آ گیا نا سب؟ لفظ آل زائد کبھی کبھار استعمال ہوتا ہے، لوط کے گھر کو آئے، مقصد کیا تھا آنے کا؟ لوط کے پاس ہی آنا مقصد تھا، ٹھیک ہے نا؟ قال لهم، تو انہوں نے ان سے کہا، انکم قوم منکرون، بے شک تم ایسی قوم ہو جو انکار کی ہوئی ہو، انجانے لوگ ہو، اجنبی لوگ ہو، اس کے لیے استعمال کیا جاتا۔ لا اعرفکم، میں تم کو نہیں پہچانتا۔ قالوا بل جئناک بما كانوا، انہوں نے کہا بلکہ ہم آپ کے پاس آئے اس کو لے کر جو کہ وہ تھے جس میں شک کرتے۔ بما كانوا کا مطلب کیا ہے؟ جو وہ لوگ اس بارے میں شک کرتے تھے، یعنی تمہاری قوم، وہ لوگ سے مراد تمہاری قوم جس بارے میں شک کرتی تھی اس کو لے کر ہم آئے ہیں۔ یشکون وہو عذاب، جو شک کرتی تھی اس کو لے کر ہی آئے ہیں، جو شک کرتی تھی اور وہ عذاب ہے۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فِي قَوْلِنَا، اور ہم آپ کے پاس آئے ہیں حق لے کر اور ہم سچے ہیں ہمارے قول میں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، تو آپ اپنے گھر والوں کو لے چلو رات کے کچھ حصوں میں، اور آپ الحمدللہ یہدیکم اللہ، اور آپ ان کے پیچھے چلو۔ ادبار ہم بولے تو آپ ان کے پیچھے چلو، مطلب یہ کہ پوری قوم کو سامنے سامنے رکھو اور تم کیا کرو؟ پیچھے پیچھے چلو، یہ جو ہے بولا۔ امشی خلفہم، اور مت پلٹے تم میں سے کوئی، متوجہ نہ ہو تم میں سے کوئی، تاکہ نہ دیکھے وہ اس عظیم عذاب کو جو ان پر نازل ہوگا۔ اس سے پہلے بھی آ گیا نا بھائی جملہ ہے، مقصد کیا ہے؟ دیکھے تو جو ہے رحم بھی چھلکتا نا، جن پر عذاب آتا ہے ان پر کوئی رحم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور گزرو جس جگہ سے تم کو حکم دیا جا رہا ہے، یعنی وہاں جاؤ جہاں تم کو حکم دیا جا رہا ہے، اور وہ ملک شام۔ اور ہم نے فیصلہ کیا، یعنی وہی کی ان کی طرف اس کام کی، اور وہ یہ ہے کہ ان دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین، ان لوگوں کی جڑ کاٹی جائے گی صبح کے وقت میں۔ دابر بولے تو جڑیں، ان لوگوں کی جڑیں کا مطلب ہے کہ ان کو جڑ پیڑ سے اکھاڑ دیا جائے گا۔ یہ حال ہے یہ مصبحین، اے یتیم استیصالہم فی الصباح، یعنی پورا ہو جائے گا ان کا استیصال صبح۔ استیصال کا مطلب ہے کہ جڑ سے اکھاڑ دینا، پوری قوم کو جو ہے جڑ سے ختم کر دینا، استیصال بولتے ہیں۔ اچھا صاحب، اب یہاں جو ہے نتیجہ ذکر کیا جا رہا ہے، اس کے بعد اس سے پہلے کا واقعہ اب ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلے کا واقعہ کیا ہوا؟ جب یہ فرشتے آئے تھے نا، جب یہ فرشتے آئے تھے تو اس وقت کیا پیش آیا وہ ذکر ہے۔ وجاء اہل المدینہ، اور آئے شہر والے، کون سے شہر والے؟ یہ مدینہ صدوم ہے، صدوم کے شہر والے، اور وہ قوم لوط ہے۔ لما اخبروا، جب انہیں خبر دی گئی کہ لوط کے گھر میں مردن حسانن، مرد مرد نہیں ہے یہ، کیا ہے؟ مرد، امرد کی جمع ہے مرد، جو ہے امرد کی جمع کیا ہے؟ مرد ہے، سمجھ میں آ گیا؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ نوجوان بچہ جس کو جو ہے داڑھی نہیں آئی ہو، بیریش نوجوان، بولیے اس کو بولتے ہیں عام طور پہ 14 سے 16-17 سال کی جو عمر کے ہوتے ہیں ان کو امرد بولتے ہیں، سمجھ میں آ گیا نا؟ تو وہ ایسی جو ہے ان کے پاس بچے آئے ہیں، لوط کے گھر میں ہیں کچھ جو ہے نوجوان خوبصورت، اور وہ در حقیقت فرشتے تھے۔ یستبشرون، وہ جو ہے خوش، ایک دوسرے کو بشارت دے رہے تھے، ایک دوسرے کو یستبشرون بشارت دیتے ہوئے۔ حال، یہ حال ہے، یہاں بشارت دینے سے مطلب طمعا فی فعل الفاحشۃ بہم، یعنی لالچ کرتے ہوئے ان کے ساتھ برے کام کے کرنے میں۔ بشارت دینے سے مراد کیا؟ خوش ہوتے ہوئے بولے تو ان کے ساتھ برے کام کرنے کی خوشی میں آ رہے تھے۔ قال لوط، لوط علیہ السلام نے اس وقت ان سے کہا تھا کہ بے شک یہ میرے مہمان ہیں، یہ لوگ میرے مہمان ہیں، تم مجھے رسوا مت کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل مت کرو۔ تمہارے ان کے ساتھ قصد سے برے، ان کے ساتھ برے کام کے طور پر، مطلب تم جو ان کا ارادہ کر کے آئے ہو اور ان کے ساتھ فحش حرکت کرنے کا ارادہ کر کے آئے ہو،
اس کی وجہ سے مجھے جو ہے کافی تکلیف ہوگی، مجھے رسوائی ہوگی، جب تک لوط علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا یہ فرشتے ہوں گے۔ قالو، تو انہوں نے کہا کیا ہم نے تم کو نہیں منع کیا تھا عالمین سے، عن اضافتہم، یعنی ان کے منسوب کرنے سے، ان کے اضافت، مطلب یہ ہے کہ ہم تو جو ہے تم کو یہ بول رہے تھے کہ تم جو ہے دوسرے لوگوں سے ہٹ جاؤ، ہمارے بیچ میں مت آؤ، یہ تھا ان کا مقصد، ہمارے بیچ میں تم مت آؤ، ہم تم کو جو ہے یہاں اضافت سے مراد وہی تھے تضیف، یعنی ان کی مہمان نوازی سے، عن تضیف احد من الغرباء، انہوں نے کہا کیا ہم نے تم کو منع نہیں کیا تھا دنیا والوں سے، یعنی ان کو جو ہے مہمان بنانے سے، ان کو مہمان بنانے سے، اضافت سے مہمان بنانا ہی مراد، تم مہمان بنائے ہیں تو چلو پھر اس کی سزا بھگتو، اس طرح کی باتیں کہنے لگے نعوذ باللہ۔ قال، تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہاؤلائی بناتی ان کنتم فاعلین، یہ میری بیٹیاں ہیں اگر تم کرتے ہو تو ٹھیک ہے، ما تريدون من قضاء الشهوة، جو تم ارادہ کرتے ہو شہوت پورا کرنے کا، فتزوجوهن، تو ان سے شادی کر لو۔ قال تعالی، تو اللہ تعالیٰ یہاں آگے فرماتا ہے لعمرک، اے نبی آپ کی قسم، یہ لام قسمیہ ہے، خطاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، ای وحیاتک، یعنی اور آپ کی زندگی کی قسم، آپ کے، یہ عربی میں استعمال کرتے ہیں جملہ، سمجھ میں آ گیا نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جو ہے باتوں کے لیے، اپنی قدرت کے اظہار کے لیے مختلف چیزوں کی قسم کھاتا ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی ہے، جیسے سورج کی، چاند کی، اسی طرح صبح کی روشنی کی، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ انہم لفی سکرتہم یعمہون، وہ لوگ اپنی مدہوشی میں بھٹک رہے تھے، یترددون، سمجھ میں آئے گا نا، بھٹک رہے تھے، تردد میں تھے، شک میں مبتلا تھے، یعنی بھٹک رہے تھے، اندھے بنے ہوئے تھے، سمجھ میں آئے گا نا، اپنی مدہوشی میں اندھے بنے ہوئے تھے، مدہوشی کا مطلب ہے کہ ان کو جو ہے خیال ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، بس ان کے اندر ایک دیوانگی کی دھن سوار ہے، اسی میں وہ لوگ مبتلا تھے۔ پھر ہوا کیا؟ پھر اب سمجھ لینا یہ واقعہ پہلے ہوا تھا، اس کے بعد پھر ملائکہ نے جو اوپر ذکر کیا گیا وہ پہلے ہوا تھا، اس کے بعد ملائکہ نے لوط علیہ السلام کو بلایا، بلا کر کہا کہ بھائی ایسا نہیں ہے، در حقیقت ہم لوگ فرشتے ہیں، آپ فکر مت کرو، آپ یہاں سے جانے کا انتظام کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد آگے فرماتا ہے پھر واقعے کا نتیجہ کیا ہوا، فأخذتهم الصیحۃ، تو ایک آواز نے ان کو پکڑ لیا، کون سی آواز تھی وہ؟ جبرائیل کی آواز، کب؟ مشرقین، صبح کے وقت، اس حالت میں کہ وہ صبح کر رہے تھے، ایسا ہوا کیا ہے؟ وقت شروق شمسی، سورج کے نکلنے کے وقت، فجعلنا عالیہا، ہم نے بنا دیا اس کے اوپر والے کو، یعنی ان کی بستیوں کو، سافلہا، ان کے نیچے، اوپر والے کو نیچے والے کیسے کر دیا؟ جیسے کہ پارے 12 میں بیان کیا تھا، اس طور پر کہ اس کو اٹھایا جبرائیل نے آسمان کی طرف اور اس کو گرایا پلٹ کر زمین کی طرف، اللہم احفظنا، اور ہم نے برسائی ان پر سجیل کے پتھر، تین طبخ بالناری، یعنی ایسی مٹی جو آگ میں پکائی گئی تھی، میں بتانا ٹھیک کو جو اس طرح پکاتے ہیں نا، ویسے چھوٹے چھوٹے بہت گھٹ پتھر بن گئے اور ان پر نام بھی لگا ہوا تھا، بولا گیا ہے، ان فی ذلک المذکور، اس مذکورہ چیز میں نشانیاں ہیں، دلالتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، للمتوسمین، نشان والوں کی، لفظی ترجمہ ہے یہ، نشان والوں کی، جو عبرت حاصل کرنے والے ہیں ان کو بولتے ہیں، نشانی کو دیکھ کر نتیجہ نکالنے والے، للناظرین المعتبرین، دیکھنے والے جو عبرت حاصل کرنے والے ان کے لیے، وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ مطلب قُرَىٰ قوم لوط، قوم لوط کی بستیاں، لبی سبیل مقیم، قائم رہنے والے راستے پر ہیں، قائم رہنے والے راستے، طریقی قریش، یعنی قریش کے راستے پہ ہیں، ملک شام کی طرف، مقیم قائم ہے، لبی سبیل مقیم ہے، وہ راستے پر ہے جو کہ قائم ہے، لم یندرس، جو ابھی ختم نہیں ہوئے، مٹے نہیں، وہ بستیاں جو ہے ابھی کیا ہے؟ مٹے نہیں ہیں، بچے ہوئے ہیں، افلا یعتبرون بہم، جو کیا وہ لوگ ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے، ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس میں نشانی ہے، عبرت ہے مومنین کے لیے، کس کے لیے ہے؟ مومنین، کافر لوگ اس سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ وہ ان، یہ ان مخففہ ہے، یعنی ان اس کا ترجمہ ہوتا ہے بے شک اصحاب الایکہ، بے شک اصحاب الایکہ، ایکہ مانے بن، اس کو کیا بولتے ہیں؟ بن، بے نون بن، بن کے مطلب جنگل، گھنا جنگل، آیا سمجھ میں؟ ہاں، اور بے شک بن والے، یہاں تک لوط کا علیہ السلام کی قوم کا ذکر ختم ہو گیا، قوم صدوم کا،
اب آگے جو آ رہا ہے اس کا آ رہا ہے اصحاب الایکہ کا ذکر آ رہا ہے مختصر، صرف ایک ہی آیت ہے، ہی غیظۃ الشجر بقرب مدین، وہ جو ہے گھنا گھنے درختوں کے گھنے، غیظۃ الشجر میں تو مطلب جہاں بہت زیادہ درخت ہو اس کو بولتے ہیں غیظۃ الشجر. تو نکالے تھا ترجمہ اس کا کیا تھا؟ پانی میں بہت سارے درخت کا پیدا ہونا، غیظۃ الشجر کا مطلب اسی کو بولتے ہیں اردو میں بن. تو وہ درختوں کا گھنا جنگل تھا، درختوں کا گھنا جنگل تھا. ٹھیک ہے، ہاں ایسی سرزمین جس میں بہت زیادہ درخت ہوتے ہوں، گھنے درخت ہوتے ہیں، اس کو بولتے ہیں غیظۃ الشجر. کہاں پر تھا وہ؟ مدین کے قریب تھا، اور وہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، وہ بھی ظالم تھے، وہ بھی ظالم تھے. کیسے ظالم تھے؟ شعیب علیہ السلام کو انہوں نے جھٹلایا تھا، اور اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا بھائی؟ ناپتول میں کمی کرتے تھے، ناپتول میں بہت کمی کرتے. فانتقمنا منہم، تو ہم نے کیا کیا تھا ان سے؟ ان کو ہم نے سزا دی، ان سے ہم نے انتقام لیا اس طور پر کہ ہم نے ان کو ہلاک کیا. ہم بشدت الحر، کیسے ہلاک کیا ہے؟ گرمی کی سختی سے. شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر میں تفصیل نہیں آئی کہ ان کو عذاب آیا، کیسے عذاب آیا تفصیل تو نہیں آئی، لیکن ہمارے مفسر اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ سخت گرمی ہو گئی، اس میں وہ لوگ مر گئے. وَإِنَّهُمَا، اور بے شک وہ دونوں، کون دونوں؟ قوم لوط کی بستیاں بھی اور ایکا کی بستیاں، لبی امام، امام بول کر راستہ مراد طریق، لبی امام مبین، کھلے ہوئے راستے پر ہے. سمجھ میں آئے گا نا؟ آج بھی قوم صدوم کے علاقے بھی نظر آتے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کے علاقے بھی نظر آتے ہیں. سمجھ گئے؟ امام کا مطلب کیا ہے؟ راستہ. کتاب کو بھی امام بولا گیا ہے، طریق کو بھی امام بولا گیا ہے. مبین، واضح، واضح. افلا یعتبر بہم، کیا وہ لوگ ان سے، یا کیا اہل مکہ ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ افلا یعتبر بہم اہل مکہ تھا، کیا اہل مکہ ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ اب اس کے بعد آخری رکوع دیکھیے، وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ، اسی اصحاب الحجر کی وجہ سے سورہ کا نام سورہ حجر ہے. حجر والے کون سے مراد ہیں؟ ہمارے مفسر تو کہتے ہیں کہ یہ قوم ثمود مراد ہے، بعض مفسر جو ہے قوم عاد کو مراد لیتے ہیں. قوم عاد قوم ثمود درخت ایک ہی خاندان کے دو الگ الگ شاخیں ہیں. زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ اصحاب حجر سے مراد قوم ثمود ہی ہے، کیونکہ وہ لوگ زیادہ ہی پتھروں کو تراشا کرتے تھے. اصحاب الحجر نے بھی یقیناً جھٹلایا ہے. یہ وادی ہے مدینہ اور ملک شام کے درمیان، اور وہ کون سے تھے بھائی؟ ثمود تھے. کس کو جھٹلایا؟ رسولوں کو. پورے رسولوں کو جھٹلایا. کیا ایک کو جھٹلانا سب کو جھٹلانے کے برابر ہے؟ بولو کیا ہوا؟ اگر وہ الارم بجا تو بند کر دو، ٹھیک ہے. اور وہ ثمود تھے رسولوں کو. ایسے صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی جھٹلانے کی وجہ سے، اس لیے کہ وہ باقی رسولوں کو بھی جھٹلانا ہے. لاشتراکہم فی المجیء بالتوحید، توحید کے لانے میں ان سب کے شریک ہونے کی وجہ سے. سمجھ میں آیا نا سر؟ تمام رسول توحید کے پیغام میں شریک ہے نہیں ہے، تو ایک کو جھٹلانا گویا کہ، بولو، ایک کو جھٹلانا گویا. وآتیناہم آیاتنا، اور ہم نے دیا. آپ کب آئے بھائی؟ سالوں کے بعد دکھ رہے ہیں آج؟ نہیں کیا روز آ جاتے ہیں. اور ہم نے ان کو دیا ہماری نشانیاں. کیسی نشانیاں؟ وہ اونٹنی میں، فکانوا عنہا معرضین، تو وہ اسے اعراض کرتے تھے. لا تفکرون، اس میں فکر نہیں کرتے تھے. اور وہ لوگ جو ہے تراشتے تھے پہاڑوں سے گھروں کو امن کے ساتھ. تو ہم نے ان کو پکڑ لیا، نہیں ان کو پکڑ لیا آواز نے، مصبحین، صبح کے وقت میں، وقت الصباح، صبح کے وقت میں. یہ آواز وہی تھی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام. فما اغنا عنہم، نہیں کام آیا ان کو. لفظی ترجمہ ہے، ہمارے مفسر اس کو کھول کے بیان کرتے ہیں کہ نہیں دفع کیا ان سے عذاب کو. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ ان چیزوں نے جس کو وہ کماتے تھے. ماں کا ایک سیکنڈ میں تو جو کچھ وہ کرتے تھے، یعنی وہ جو پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بنائے تھے، وہ گھر بھی ان کو موت سے نہیں روک سکتے. من بناء الحصون وجمع الاموال، یعنی قلعوں کا بنانا اور مالوں کو جمع کرنا آج بھی موجود ہے. قوم ثمود کی بنائے ہوئے قلعے آج بھی موجود ہے. ہاں، تبوک یہ راستے میں غالباً، ہاں ملک شام کے راستے میں، تو وہ تبوک کا راستہ ہی نکلتا ادھر سے. مدائن صالح کے عنوان سے بھی ایک علاقہ آتا ہے، پھر وہاں سے جو ہے ہاں مدائن صالح بولتے شاید حضرت شعیب علیہ السلام کا مقام بھی، اور ذرا آگے جانے کے بعد قوم ثمود کا مقام بھی، مگر وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے، سمجھو دور سے کھنڈرات وغیرہ نظر آتے ہیں. وما خلقنا السماوات والارض، اور نہیں بنایا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، مگر حق کے ساتھ. اور بے شک قیامت آنے والی ہے، لا محالہ، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کا بدلہ دے گا. فاصفح، آپ درگزر کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے، الصفح الجمیل، خوبصورتی سے درگزر کرنا. یہ کیا مطلب ہے؟ ان کی باتوں کو نظر انداز کر دو. اعرض عنہم، یعنی ان سے اعراض کرو، ایسا اعراض کرنا جس میں کوئی جزع نہ ہو. ھذا منسوخ بآیت السیف، یہ منسوخ ہے آیت سیف سے. کیا مطلب ہے؟
پہلے تھا ایسا، بعد میں جو ہے اب کیا ہے، اگر اسلامی مملکت باضابطہ مضبوط قائم ہو چکی ہے تو اب ان سے کیا کرنا چاہیے، بات چیت کرنا چاہیے، اگر وہ جو ہے رکاوٹ ڈالتے ہیں تو پھر مقابلہ بھی کرنا چاہیے۔ ان ربک هو الخلاق، بے شک آپ کا رب وہ ہے پیدا کرنے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، اور ہم نے آپ کو دیا ہے بار بار پڑھی جانے والی 7 چیزیں۔ یہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ ہمارے مفسر یہی کہتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ ہے، جیسا کہ شیخان نے یعنی بخاری اور مسلم نے روایت کی، لِأَنَّهَا تُثْنَىٰ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، اس لیے کہ وہ ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، بار بار پڑھی جاتی ہے۔ ثنا کا مطلب کیا ہے؟ دہرانا، کو بار بار ہر رکعت میں دہرایا جاتا ہے۔ والقرآن العظیم، اور ہم نے قرآن عظیم بھی دیا ہے۔ اسی آیت کی وجہ سے بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ الگ ہے، قرآن الگ ہے، کیونکہ معطوف علیہ کے اندر کیا ہوتا ہے بھائی؟ فرق ہوتا ہے، اس واسطے بعض حضرات کہتے ہیں، لیکن ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض مرتبہ کیا ہے معلوم ہے، عطف کل علی البعض بھی رہتا ہے، کیا رہتا ہے؟ پہلے سورہ فاتحہ بعد بتایا گیا ہے، پھر اس کے بعد کل کو بعض کے اوپر عطف کر دیا گیا، جیسا کہ میں بولا جنید آؤ اور جماعت پنجم آؤ، تو جنید الگ جماعت پنجم الگ نہیں ہے، پہلے جماعت کو بلا دیا گیا ہے، بعد میں پوری جماعت کو بھی بلا دیا گیا۔ اب جنید کو کیوں بلایا گیا ہے؟ کبھی کیونکہ انہوں بہت دیر سے آتے، اس واسطے پہلے طلب کیا جا سکتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ نہیں تو یہاں پر سورہ فاتحہ کی عظمت کی وجہ سے شاید اس کو پہلے ذکر کیا گیا ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے بقیہ قرآن کریم کو ذکر کیا گیا۔ خیر، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به، آپ ہرگز آگے مت بڑھاؤ اپنی آنکھوں کو ان لوگوں کی طرف، اس چیز کی طرف جس سے ہم نے فائدہ دیا ہے چند لوگوں کو، ازواجن صنف اصنافن، ان میں سے جوڑوں کو، لفظ ترجمہ کیا ہے؟ ان میں سے جن جوڑوں کو، یہاں جوڑوں سے مراد جو ہے قسمیں، انسانوں کی چند قسمیں، بولو ان کی طرف جو ہے تم اپنی آنکھوں کو مت دوڑاؤ، ولا تحزن علیہم۔ اب یہ انسانوں کی چند قسمیں کون کون ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے یا دنیا کا خوب فائدہ وغیرہ پہنچایا؟ وہ کتنے ہیں بھائی؟ یہود ہے، نصارہ ہے، مشرکین ہے، وغیرہ وغیرہ، مگر تم ان کی طرف، ان کی چیزوں کی طرف آنکھیں مت لے جاؤ، ولا تحزن علیہم، ان پر غم بھی مت کرو، ان لم یؤمنوا، اگر وہ ایمان نہ لائیں تو۔ خوف یہ رہتا تھا کہ وہ ایمان لاتے تو اچھا رہتا تھا، ایسا۔ وقف جناح کا، اور اے نبی آپ جو ہے جھکاؤ اپنے بازو، یعنی نرم کرو، نرم کرو اپنے بازو کو مومنوں کے لیے۔ جناح کا لفظ معنی جو ہے پر ہے، جانور پرندوں کے جو پر ہوتے ہیں اس کو جناح بولتے ہیں، انسانوں کے بازو کو جناح بولا جاتا ہے۔ وقل، اور کہہ دو کہ بے شک میں تو ہوں ڈرانے والا اللہ کے عذاب سے کہ وہ تم پر نازل ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب تم پر آ جائے، اس سے میں ڈرانے والا ہوں، کھلا ہوا، البین الانذار، یعنی ڈرانے میں کھلا ہوا ہوں۔ کما انزلنا العذاب علی المقتسمین، جیسا کہ ہم نے اتارا ہے عذاب کو مقتسمین پر، ان لوگوں پر جو تقسیم کرنے والے ہیں، ان لوگوں پر کیا تقسیم کرنے والے؟ یہود ہے اور نصارہ ہے۔ الذین جعلوا القرآن، جنہوں نے بنا دیا ہے قرآن کو عظیم، الگ الگ ٹکڑوں میں، سمجھ میں آ گیا نا؟ عظیم حصوں میں ٹکڑوں میں، عضو سے ہے عظیم۔ ای کتبہم المنزلۃ علیہم، یعنی وہ کتب جو کتبہم المنزلۃ علیہم، قرآن سے مراد یہاں پر وہ کتابیں جو ان پر نازل کی گئی ہیں، قرآن سے مراد کیا لیے نو؟ وہ کتابیں، یعنی قرآن کے متعلق ان کی کتابوں میں جو نازل کیا ہے اس کے ٹکڑے بنا دیے ہیں، اجزان ٹکڑے، حیث آمنوا ببعض وکفروا ببعض، اس حیثیت سے کہ اس پہ بعض پر ایمان لائے، بعض پر کفر کیے۔ وقیل المراد بهم الذين اقتسموا طرق مکہ، یا بعض حضرات دوسرے معنی لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ مراد اس سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے مکے کے راستوں کو تقسیم کیا تھا، مکے کے راستوں کے الگ الگ حصے کر دیے تھے۔ مقتسمین سے مراد کیا ہے؟ الگ حصے کر دیے تھے۔ یصدون الناس عن الاسلام، جو لوگوں کو اسلام سے روکتے تھے۔ اور بعضوں نے کہا کہ قرآن میں سحر و بعضهم کہانت، یعنی قرآن کے حصے بنا دیے تھے بعض لوگ، مشرکین کیا کیے تھے؟ کیسے؟ بعض کو مانے بعض کو نہیں مانے، ایسا نہیں، بلکہ جو ہے بعض حصے کو بولتے تھے یہ کہانت ہے، بعض حصے کو بولتے تھے یہ جادو ہے، بعض حصے کو بولتے تھے کہ یہ کہانیاں ہیں، ایسا۔ تو وہ بعضهم کہانت، یہ سب کون کرتے تھے؟ یہ اہل عرب کرتے تھے، مکے والے۔ وہ بعضهم شعر، اور بعض شعر ہے ان میں سے بعض بولتے تھے قرآن میں سحر ہے، بعض ان میں سے کہتے تھے کہانت ہے، اور بعض ان میں سے کہتے تھے کہ شعر ہے۔ فوربک، آپ کے رب کی قسم، ہم ضرور ان سب سے سوال کریں گے۔ کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم ہے کیا؟ معلوم ہے یقیناً، ان سے سوال کیوں کریں گے؟ جتانے کے لیے، ان کو ڈرانے کے لیے، ڈانٹنے کے لیے، اما کانوا یعملون، اس بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ فاصدع یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے کھول کھول کر بیان کرو۔ صدع یصدع کے معنی ہوتے ہیں اعلان کے ساتھ بیان کرنا، کیا کرنا؟
کھلم کھلا بیان کرنا. آپ بآواز بلند کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو جو تم کو حکم دیا جا رہا ہے. ای اجہر بھی ومدہی، یعنی اس کو جو ہے علی الاعلان کہو اور اس کو کر گزرو، نافذ کرو، چھپ چھپ کر نہیں، کھلم کھلا نافذ کر دو. وہ اعرض عن المشرکین، اور مشرکین سے اعراض کر دو. یہ بھی وجہ ہے. ھذا قبل الامر بالجہاد، یہ بھی آیت مکی کی ہے جس میں جو ہے جہاد سے پہلے پہلے حکم تھا. انا کفیناک المستہزئین بک، بے شک ہم کافی ہیں آپ کے لیے ان مذاق اڑانے والوں کے بارے میں، جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کے لیے کافی. بأن اہلکنا کل منہم بآفت، اس طور پر کہ ہم ان میں سے ہر ایک کو کسی آفت سے ہلاک کریں گے. یعنی یہ چند لوگ تھے بدماش، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے بارے میں مذاق اڑایا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہے پیشن گوئی کر دی کہ ان کو عذاب میں ہلاک کر دیا جائے گا. چنانچہ ہوا ایسے ہی، اور وہ مذاق اڑانے والے سب کے سب کیا ہو گئے؟ تباہ ہو گئے. وہم الولید ابن المغیرہ والعاص ابن وائل، عدی بن قیس، اسود ابن مطلب اور اسود بن عبد یغوث، یہ سب کے سب جو ہے کسی آفت میں ہلاک کر دیے گئے. الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو. یہاں یہ صفت بیان کی گئی مشرکین مستہزئین کی. یہ کیا صفت بیان کی گئی ہے؟ یا یہ بھی ہو سکتا ہے یہ مبتدا ہے، یہ مبتدا ہے. اور فسوف اگر مبتدا ہے تو فسوف یعلمون اس کی خبر رہے گی، فسوف یعلمون خبر ہے. چونکہ یہ مبتدا شرط کے معنی میں بھی ہے، اس واسطے سوف یعلمون جو خبر ہے اس کے اوپر فا داخل کیا گیا ہے. بولیے. اور کہا گیا ہے کہ یہ مبتدا ہے اور اس کے شامل ہونے کی وجہ سے شرط کے معنی میں، اس کے شامل ہونے کی وجہ سے شرط کے معنی. ہاں کیسے شرط کے معنی؟ جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو شریک کرتے ہیں تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے عنقریب جان لیں گے اس کا نتیجہ. تو شرط کے معنی پائے جاتے نہیں پائے جاتے، تو اسی وجہ سے داخل ہوا ہے فا اس کی خبر میں، اور وہ خبر یہ ہے فسوف یعلمون. اگر اس کو مبتدا مان لیں تو یہ خبر ہے، مبتدا مان لیں تو عاقبت امرہم، عاقبت امرہم، تو عنقریب وہ جان لیں گے اپنے کام کے انجام کو. وَلَقَدْ، یہ لام تحقیق کے لیے اور قد بھی تحقیق کے لیے. قد کے اوپر جب لام آتا ہے تو چاہے وہ قد مضارع پہ ہو تو اس وقت کئی کے معنی ہوتا ہے یقیناً کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی کے معنی نہیں ہوتے. یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے اس سے جو وہ کہہ رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس سے کافی تکلیف ہوتی تھی، اور تکلیف زیادہ کس بات کی ہوتی تھی؟ وہ لوگ جو ہے جہنم میں جا رہے ہیں مذاق اڑانے سے اور جھٹلانے سے. فسبح متلبسا بحمد ربک، تو آپ تسبیح بیان کرو اپنے رب کی تعریف کے ساتھ ملا کر. متلبسا ملا کر یعنی تعریف اور تسبیح دونوں کرتے رہو. ای قل سبحان اللہ بحمد، یعنی کہو اللہ کی پاک ہے اور اس کی تعریف ہے. وکن من الساجدین، اور جو آپ ہو جاؤ سجدہ کرنے والوں میں سے، یعنی نماز پڑھنے والوں میں سے. اور عبادت کرو اپنے رب کی یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے. کیا مطلب؟ موت آ جائے. یقین ایسی چیز کو بولتے ہیں موت ہی کے اندر کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے. بقیہ کوئی بھی چیز میں آگے چل کے ہونا نہیں ہونے کے بارے میں کارنا، موت کے بارے میں کوئی شک نہیں. اسی وجہ سے سب سے بڑی یقین کی چیز موت ہے. تمام مفسرین یہی کہتے ہیں. اگر کوئی بیوقوف اس کا یہ ترجمہ کرے کہ میں عبادت کروں گا یقین آنے تک، اب میرے کو یقین آ گیا عبادت کی ضرورت نہیں، تو باللہ کو کیا بولیں گے؟ ہم گمراہ بولیں گے، گمراہ. نعوذ باللہ من ذلک. واخر دعوانا الحمدللہ.